الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری اور ان کشتیوں کے چلنے میں، فی البحر سمندر میں، ان کشتیوں کے سمندر میں چلنے میں، بما ينفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ اور اس چیز میں جو اللہ نے اتارا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض تو اس نے زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر اور بادلوں کے مسخر کرنے میں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، کیا ہے یہ سب میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے. اللہ اکبر. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر اور ان کشتیوں، فلک کشتیاں جو ہیں، اور ان کشتیوں کے سمندر میں چلنے میں، بما ينفع الناس جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ اور اس چیز میں جو اللہ نے اتارا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، اس میں بھی کیا، فاحیا بہ الارض تو اس نے اس پانی کے ساتھ زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ اور اس میں ہر طرح کے چوپائے اس زمین میں پھیلا دیے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور بادلوں کے مسخر کرنے میں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے. پچھلی جو آیت کل ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی جو اجمالی دلیل تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا الہ معبود صرف ایک ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اب اللہ کی وحدانیت کی اور پھر اس کے اختیارات کی اس آیت کے اندر اللہ نے 8 قسم کی دلیلیں دی ہیں. 8 قسم کی دلیلیں. مشرکین مکہ جو ہیں، مکہ کے کافر جو بتوں کو پوجنے والے تھے،
ان نشانیوں میں وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے، یعنی آسمان اور زمین کا پیدا کرنا. سب سے پہلے تو یہ آسمان، اللہ اکبر، خلق السماوات بغیر عمد ترونها. آپ اس پہ غور کریں، ہم ایک سینکڑے کی 100 فٹ کی چھت جو ہے وہ ڈالنے لگے تو کتنے خطرات ہوتے ہیں اس میں، کتنے بیم ہم اس میں ڈالتے ہیں. اس سے زیادہ بڑی ہو تو پلر کھڑے کرتے ہیں نیچے کہ کہیں یہ گر نہ جائے. اور اتنا بڑا آسمان بغیر عمد ترونہا، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ستونوں کے بغیر ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں یہ ہم لینٹر ڈالیں نا، لینٹر 6 انچ 8 انچ موٹا لینٹر، ہم کہتے ہیں جی بڑا موٹا لینٹر ہم نے چھت ڈالی ہے، یہ بڑی موٹی چھت. اللہ نے یہ جو چھت ہمارے اوپر رکھی ہے نا، آسمان جو ہیں یہ 7 آسمان اللہ نے بنائے. ایک آسمان جو ہے، یعنی یہ زمین سے لے کے آسمان تک کا جو فاصلہ جو ہے کہا جاتا ہے نا، وہ 500 سال لگتے ہیں ایک، یعنی زمین سے آسمان تک پہنچنے میں. اتنا دور ہے یہ، جو ہمیں ایسے لگتا ہے یہ بالکل سامنے. اللہ اکبر. اور پھر یہ جو آسمان اللہ نے بنایا، جو اس کی موٹائی جس کو کہہ سکتے ہیں نا، جیسے ہم اپنی چھت کی موٹائی کہتے ہیں، یہ موٹائی کو کراس کرنے میں بھی 500 سال لگتے ہیں. اتنا موٹا جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. اللہ اکبر. کیسی تخلیق ہے اللہ کی کہ اتنا موٹا لینٹر کہ اس کو پار کرنے میں بھی 500 سال لگے. اور پھر اس کے بعد اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے 7 آسمان اللہ نے بنا دیا. آسمان پہ غور کریں نا، اگر آپ کسی کھلے میدان میں جو میلوں پہ پھیلا ہوا ہو، آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، میلوں پھیلا ہوا میدان ہے، آپ دور تک جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے دیکھتے ہیں، آپ کو ایسے لگے گا وہاں سے آگے سے جھک رہا ہے. آپ چلتے جائیں، گاڑی پہ سوار ہو جائیں، چلتے جائیں، آگے آگے جاتے جائیں، آسمان وہیں پہ ہوگا. آپ کو آگے لگے گا آگے جا کے پھر جھک رہا ہے. جہاں پہ آپ ہوں گے وہ لگے گا مرکز ہے، وہ بلندی ہے، باقی ہر طرف سے وہ جھکا ہوا ہے. نہیں، اللہ نے بالکل سیدھا برابر آسمان بنایا، کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے کسی قسم کا. اس پہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. اور لوگوں نے جنہوں نے غور کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے اتنی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ جن کو توفیق دیتے ہیں، پڑھنے کا ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب ہے کہ ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، پڑھیں ثواب ملتا ہے. لیکن اس پہ غور یہ مسلمان کم کرتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ زیادہ غور کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ تو آسمان ہے نا. پھر اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض، یعنی آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا. پھر زمین، اب زمین کی تہیں جو ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. 7 زمینیں جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، 7 زمینیں، پتہ نہیں کتنی تہیں. اللہ اکبر. اگر ہم نیچے جاتے جاتے ہیں، نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں، تے اور آتی ہے، پھر اور آتی ہے، پھر اور آتی ہے. پانی ملتا ہے، میٹھا پانی ملتا ہے، اچھا پانی، کہیں گندا، کہیں پتھر، پتہ نہیں کیا کچھ. اللہ اکبر. جو میرے خیال میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، جو سب سے زیادہ جہاں زمین کی کھدائی بہت گہرائی تک کی گئی ہے نا، وہ تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر تک گئے ہیں شاید، یا اس سے تھوڑا کم ہوگا.
تو کہتے ہیں کہ وہاں درجہ حرارت جو ہے نا بندہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا، جتنا مرضی وہاں پہ اتنا لباس اس نے پہنا ہو یا کیا چیز پہنی ہو وہ ہر چیز کو پگھلا دے گا، یعنی اتنی گرمی ہے نیچے جوں جوں آگے بڑھتے جائیں۔ 1000 نہیں، شاید اس سے کم ہی ہوگا، کلومیٹر میں بتا رہا ہوں، فٹ نہیں بتا رہا۔ تو وہ نیچے اللہ نے پتہ نہیں کیا کچھ اس زمین کے اندر رکھا ہوا ہے، اور پھر اللہ نے کیا کیا اس زمین کو قائم رکھنے کے لیے، اور پھر اس زمین کے اوپر کیا کچھ ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کر دیں۔ اس زمین یہی لینا، اللہ نے میخیں گاڑ دی، پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے۔ اللہ اکبر، دنیا کا بلند ترین پہاڑ یہ ایشیا کے اندر ہی، ایک جو نیپال کے اندر ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر ہے، سب سے بلند ترین پہاڑ جو ہیں اتنے بڑے، اللہ اکبر، یہ اللہ نے زمین کے اوپر گاڑ دیے ان کو کہ زمین ہلے نہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ابھی یہ درمیان والا حصہ اس آیت کو میں چھوڑ رہا ہوں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی یہ جو بادل آتے ہیں، بادل آتے ہیں، یہ بادل کیا چیز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں آسمانوں پہ، یہ تو چند 1000 فٹ یا چند 100 فٹ کے اوپر جا کے بادل مل جاتے ہیں۔ یہ جو بارش برسانے والے، یہ اللہ کی رحمت ہے، سمندروں سے پانی اٹھاتے ہیں، اتنا زہریلا نمکین پانی، لیکن اللہ ان بادلوں میں ان کو فلٹر کر دیتے ہیں، اب وہ زمین پہ برستا ہے۔ زمین اگر نمکین پانی، جہاں یہ سیم والی زمین ہوتی ہے وہاں کوئی فصلیں نہیں ہوتی، کیا وہاں پہ پریشانیاں، لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ بادلوں سے برسنے والا پانی جب زمین پہ پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، میں اس جو مردہ زمین ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، جب یہ پانی برستا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کئی قسم کے میوے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ انسان تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اس زمین کے اوپر کئی قسم کے جانور اللہ نے پیدا کیے انسان کے لیے، انسان کے لیے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، کوئی سواری کے کام آ رہا ہے، کوئی خوراک کے کام آ رہا ہے ہمارے، بہت سارے ہم ایسے سمجھتے ہیں یہ کسی ضرورت کے نہیں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں بڑا ایک شہرہ تھا، بڑی مشہور بات تھی کہ جی یہ جو پرانے کھنڈرات ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں، یہ چھپکلیاں اور بچھو اور اس طرح کے زہریلے کیڑے جو ہیں یہ پکڑتے ہیں۔ کس لیے پکڑتے ہیں جی؟ یہ ڈاکٹر حضرات خرید رہے ہیں، اس سے دوائیاں بنتی ہیں، جو زہریلے قسم کے کینسر کی دوائیاں، یعنی اللہ نے کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، یہ زمین کے اوپر اللہ نے ایک سمندر بھی رکھا ہے، خشکی کا حصہ کم ہے، پانی بہت زیادہ۔ یہ سمندر اگر اس کے اوپر ایک باریک سی سوئی پھینکیں تو وہ کیا اوپر تیرتی رہے گی؟ نہیں، وہ اس کو گہرائی میں لے جائے گا۔ لیکن اتنا بڑا جہاز ہے جس کے اوپر ٹنوں کے حساب سے وزن لدا ہوا ہے، کئی ہزار ٹن، وہ اس پانی کے اوپر چلا رہا ہے، تو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ وہ نہیں ڈوب رہا، وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، اوپر بڑا ہی وزن ہے، اور ایک باریک سی سوئی اگر اس پانی پہ پھینکے تو وہ ڈوب جائے گی۔ اس کو چلا رہا ہے تو اللہ۔ اور مجھے بات پھر یاد آ گئی، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، سنایا کرتا ہوں، ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، وہ پڑھے ہوئے کوئی نہیں، لیکن وہ بات بڑی زبردست ہے، مجھے اکثر وہ یاد رہتی ہے۔ اب آپریشن کے لیے میں گیا، جس دن جانا تھا اس سے ایک دن پہلے ملاقات ہو گئی،
بائی پاس دل کا کروانا تھا، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ جی زندگی رہی تو پھر ملاقات، اللہ نو منظور ہویا تو پھر ملاقات ہوئے گی۔ کہتے ہیں جی نہیں ایسے نہ کہیں، اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، یہ کہیں اگر اللہ نے رحمت کی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس کی رحمت سے۔ پھر انہوں نے ایک کہاوت سنائی، کہاوت کہ ایک بندرگاہ تھی سمندر کے کنارے جہاں جہاز چلتے ہیں، وہ تجارت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی سمندر کے اندر طوفان آیا ہوا تھا، تو ایک تاجر تھا، اس نے سامان بھیجنا تھا، تو اس نے کہا اگر اللہ کو منظور ہوا تو کوئی بات نہیں، میرا جہاز پار لگ جائے گا۔ وہ تھوڑا ہی دور گیا تو ڈوب گیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ ایک اور اس نے اگلے دن بھیجا، پھر کہنے لگا اگر اللہ کو منظور ہوا تو پار لگ جائے گا، لیکن وہ بھی پار کوئی نہ لگا۔ ایک اور بندہ تھا، اس نے بھی بھیجنا تھا، اس نے اپنا جہاز تیار کیا، لوگوں نے کہا اس کے 2 ڈوب گئے ہیں، تم کیوں بھیج رہے ہو؟ کہتے ہیں جی اگر اس کی رحمت ہوئی تو پار لگ جائے گا، وہ اس کی رحمت سے پار لگ گیا۔ یہ ایک وہ بندہ مجھے بات سنا رہے جو دین پڑھا ہوا نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے، اور میرے جیسے بندے کو وہ بات تب سمجھ میں آئی کہ ہاں اس کی رحمت سے ہی یہ سارے معاملے ہوتے ہیں۔ منظور تو پتہ نہیں اس کو کیا ہے۔ اب بندے وہ یہ بات آج کل بڑی چل رہی ہے تقدیر کے بارے میں، اللہ نے مقدر کیا لکھا ہوا ہے بندے کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی یہ سوال ابھی چند دن پہلے کسی نے کیا کہ جی ایک بندے کی مقدر میں ہے کہ اس نے کسی کو قتل کرنا ہے، وہ قاتل بننا ہے اس نے، یا وہ چور ہے اس نے چوری کرنی ہے، اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کے تو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا نا وہ بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں، ایک ٹیچر کے پاس 5-6 شاگرد اس کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ٹیچر جانتی ہے، کہتی ہیں یہ جو ہے یہ پوزیشن لے گا، یہ پہلی پوزیشن پہ آئے گا، یہ دوسری پہ آئے گا، یہ پاس ہوگا، یہ فیل ہوگا، یہ ایسے ہوگا۔ اب جو فیل ہونے والا ہے جب امتحان ہوا تو اس نے کہا جی میری ٹیچر نے کہہ دیا تھا کہ یہ فیل ہوگا تو میں فیل ہو گیا۔ یہ بات ہے؟ نہیں، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، ٹیچر کو پتا تھا کہ اس نے ایسے کرنا ہے۔ تو اللہ تو وہ ایک تو یہ ایک انسان ٹیچر ہے، اللہ تو وہ عالم الغیب ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے، تو کیا اس کو نہیں پتا کہ میرا بندہ یہ کیا کرے گا؟ اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ 3-4 رستے ہیں، آپ ایسے سمجھے جی نوشہر روڈ پہ جانا ہے، ایک یہ گلا ہے، ایک اس گلی سے بھی جا سکتے ہیں، ایک ادھر سے بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہاں یہ رستے ہیں سیدھے، یہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جائیں گے۔ یہ رستہ جو ہے یہ جو جا رہا ہے اس پہ آگے جا کے شیطان تمہارا دشمن کھڑا ہے، تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ بندہ کہے نہیں پھر میں نے اسی رستے سے گزرنا ہے۔ یہ ہے مقدر، اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء رد القضاء، دعا جو ہے نا بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے نا، یا اللہ میرا یہ معاملہ جو ہے نا میرے لیے آسان کر دے، اب لکھا ہوا اس کے مقدر میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، اللہ اس دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے الہکم الہ واحد۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے پھیرنے میں۔ اللہ اکبر، ہواؤں سے اللہ ہی کام لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس ہوا کے ذریعے بادلوں کو لے جائے، ہر چیز جو ہے وہ چاہے تو جس طرح چاہے وہ کر دیتا ہے۔
یہ بڑی لمبی اس پہ جو ہے تفسیر چل سکتی ہے، لیکن اپنا سبق کافی ٹائم آج ہو گیا۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ جو بادل، یہ میں نے پہلے بات کی، یہ بادل جو ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں، خود اللہ فرما رہے ہیں بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں، نمکین پانی، لیکن اللہ فلٹر کر کے اس کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لآیات، یہ نشانیاں ہیں، اس سے میری وحدانیت اور میری ربوبیت کو پہچانو کہ میں ہی ہوں جو یہ سارے کام کر رہا ہوں۔ آسمان اور زمین کے درمیان اور بہت کچھ ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، لاکھوں کروڑوں اور سیارے ہیں، اللہ سب کو چلا رہے ہیں، اور کوئی بھی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ رات اور دن، کبھی رات اللہ بڑی کرتے ہیں، کبھی دن بڑا کرتے ہیں۔ رات دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، رات آتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے کہ آج رات جو ہے صبح سورج نہ نکلے، یہ اس کی مرضی ہے، نکالے یا نہ نکالے، یہاں پہ نہیں کہیں اور نکل آئے گا، دن تو نکلے گا، یہ اس کی مرضی سے ہی ہوگا۔ کون ہے جو دن کو روک سکتا ہے؟ کون ہے جو رات کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی داتا، وہی دستگیر، وہی غوث العظم ہے، اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سمجھے گا کون؟ لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں عقل والی قوم کے لیے ہیں، جو بے عقلے ہیں، جاہل ہیں، اندھے ہیں، صم بکم عمی، جن کو اللہ نے فرما دیا کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یعنی ان کو حق بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ یہ حق بات بول سکتے ہیں، پتہ بھی ہے لیکن نہیں کرنا۔ تو یہ ہے نا، ایک جگہ فرمایا لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ وہ بے عقلے لوگ ہیں۔ تو عقل والے تو نشانیاں دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ میرا رب ہے جو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔